فقط قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی، تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ حرن کر دینے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا، میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے، آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اسی لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال
جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ سالے نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشمے بددور کہا تھا۔ گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال۔ خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی، مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سراپا حسرت، سراپا وحشت، سراپا اذیت اور مجسم ندامت۔ یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا، جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابو جی مجھے بچا لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں۔ اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سالے اسی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی، آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔
اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو. یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں. دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں. میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو. انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں. میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی. جمشید نے فون اٹھایا. جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں. پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے. تم مجھے لے کر الگ ہو گئی تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا. بس رہنے دو، ہما تنک کر بولی. انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی. تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو. جمشید مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع و نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا. یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے. کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All others are losers and idiots. And you know, this judgment day talk is nothing but rubbish. ویسے for your kind information, میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے. ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا. ہاں، جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا. مجھے سب معلوم ہے تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنرز ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں. اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس. بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا. تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، وگرنہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے. اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ. اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پہ گھومتے یا 800 cc گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے. زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں ہے. پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے. میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے. کلمہ کفر تو مت بکو. اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی. اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا. اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں،
نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا۔ صالح نے اسی صفاقی اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا؟ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ تو جاؤ ہما بی بی، اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا اس سے میں خود دہل کر رہ گیا۔ ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈانواڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ میں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ صالح نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا، آؤ چلتے ہیں۔ نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے۔ اس حیثیت سے میری ان سے رسمی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درست تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے۔ مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے، بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا، جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا۔
اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ سالے کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ سالے نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے، جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رخ تک جا پہنچی، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔
وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا، جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی، اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ، تم ہار گئی۔ تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اب جان لو گے۔ ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا۔ صالح نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑے تھے، مگر صالح کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ صالح نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کے دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا۔ میں بے اختیار بولا، صالح، ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آ گئے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے۔ ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔ اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کر صالح نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ یہ عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی، اور آپ نہور ہیں، یرمیہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی۔ نہور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ میں نے نہور سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنی گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسی حال میں ان سے کہا، یرمیہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔
यरमिया नबी के हालात और जिंदगी में मेरे लिए हमेशा बड़ी रहनुमाई रही। मुझे उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। ये कहते हुए मेरे जहन में बनी इसराइल के उस अजीम पैगंबर की जिंदगी घूम रही थी। 6ठी सदी कबल मसीह में बनी इसराइल बदतरीन इखलाकी इनहराफ का शिकार थे और इसी बिना पर अपने जमाने की सुपर पावर इराक के हुक्मरान बख्त नसर के हाथों सियासी मखलूबियत के खुदाई अजाब में मुब्तला हो चुके थे। मगर उनके लीडरों ने कौम की इस्लाह करने के बजाय उनके यहाँ सियासी गलबे की सोच आम कर दी। यरमिया नबी ने बनी इसराइल को उनकी इखलाकी और ईमानी गुमराहियों पर मुतनब्बे किया और उन्हें समझाया कि वक्त की सुपर पावर से टकराने के बजाय अपनी इस्लाह करें। मगर उनकी कौम ने अपनी इस्लाह करने के बजाय उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया और फिर बख्त नसर के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद बख्त नसर अजाब इलाही बनकर नाजिल हुआ और उसने यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी। 6 लाख यहूदी कत्ल हुए और 6 लाख को वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। मैं इसी सोच में था कि नहूर ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, इंशाअल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात हो जाएगी, मगर सरे दस्त तो मैं आपको किसी और से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो मुझसे अलग हुए और खेमे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी, जरा बाहर आना, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। नहूर की आवाज के साथ ही एक लड़की खेमे से निकलकर उनके बराबर आ खड़ी हुई थी। ये लड़की अपने हुलिये से कोई शहजादी और शक्ल सूरत में परिस्तान की कोई परी लग रही थी। उस लड़की ने गर्दन झुकाकर मुझे सलाम किया और मुझे मुखातिब करके कहा, आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरे लिए आप मेरे उस्ताद हैं और इस रिश्ते से मैं आपकी रूहानी औलाद हूं। मेरा नाम शाइस्ता है। गुमराही के अंधेरों में खुदा के सच्चे दीन की रोशनी मैंने आपके जरिए से पाई थी। खुदा से मेरा तारुफ आपने करवाया था। खुदा के साथ इंसान का असल ताल्लुक क्या होना चाहिए ये मैंने आप ही से सीखा था। आज देखिए, खुदा ने मुझ पर एहसान किया और अब मैं एक अजीम नबी के सहाबी की बीवी बनने जा रही हूं। थोड़ी देर कबल साले ने इसी लड़की को मुझे दिखाया था, मगर अब इसकी हालत में जो इनकलाब आ चुका था उसे देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन उसे इस तरह देखकर मुझे जितनी खुशी हुई इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैंने शाइस्ता से कहा, मेरी तरफ से आप दोनों दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी शादी में भी याद रखेंगी। क्यों नहीं, आपको तो बुलाने का मकसद ही नहूर को यह बताना था कि मेरे मैके वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं। उसने हंसते हुए जवाब दिया, फिर तो आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है। मैंने फौरन जवाब दिया, फिर अपना रुख नहूर की तरफ करते हुए कहा, लेकिन शाइस्ता की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मैके के लोग मामूली नहीं और हो भी कैसे सकते हैं। शाइस्ता उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। नबी अरबी की निस्बत के बाद उनका मैका मामूली नहीं रहा। इस मौके पर साले ने मुदाखलत की और कहा, आप लोगों की मर्तबा व मनसब की इस बहस का फैसला बाद में होता रहेगा। सरे दस्त मुझे अब्दुल्ला को वापस लेकर जाना है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। नहूर और शाइस्ता से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से रुखसत हो गए। वापसी पर साले मुझसे बोला, हो गया ना तुम्हारे दुख का मदावा। मैंने खुदा की अपनी बंदों पर इनायत का जो मुशाहिदा अभी किया था उसने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी, इसलिए मैं खामोश रहा। सालेह ने अपनी बात जारी रखी, ये लड़की अपने सब्र की वजह से इस मुकाम तक पहुंची है। खुदा ने इस लड़की को सख्त हालात और मामूली शक्ल सूरत के साथ आजमाया था, मगर उसने महरूम होने के बावजूद सब्र, शुक्र और सच्ची खुदा परस्ती की राह इख्तियार की थी। और आज तुमने देख लिया, जो पिछली दुनिया में पाने से महरूम रह गए, उनका सब्र आज उन्हें किस बदले का मुस्तहिक बना रहा है। मैं चलते चलते रुका, अपनी नजरें उठाकर आसमान को देखा, आसमान वाले को देखा और फिर अपनी गर्दन झुका ली।
ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھینپ گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا، یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے، خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں
ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے. ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا. البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا. راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے. تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہو. ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ. تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں. اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑے حیثیت کے آدمی تھے. یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا. پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا، عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے. یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا. یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہاں یہی ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے. تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں. ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے. میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی. صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے عذبات میں گردن ہلا دی. صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے. کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. نہیں، صالح نے جواب دیا. پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل. میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی. اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. آپ کون ہیں؟ عبداللہ. میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا. وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے. میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا. نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا. ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی. مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا. اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے. اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے اور برے حال میں اس نے میری پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی. مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے. برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے. مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے. ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی. ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ،
اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھونک دی تھیں۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے۔ مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کروایا، یہ صالح ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ بھی۔ بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے؟ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان 2 بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔ واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں، یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا۔ رہ جانے والوں کے انتظار میں
कोई नहीं रुकेगा। नए रिश्ते नाते वजूद में आ जाएंगे, नए जोड़े बन जाएंगे, नई शादियां हो जाएंगी। मगर यहां वैसे खानदान तो नहीं होंगे जैसे दुनिया में होते थे। तुम ठीक समझे हो। दुनिया में खानदान का इदारा इंसानों की बास कमजोरियों की बिना पर बनाया गया था। बच्चों की परवरिश और बूढ़ों की निगहदाश्त उस इदारे का बुनियादी मकसद था। खानदान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मर्दों को खानदान का सरबराह बनाया गया था। उसी खानदान को जोड़े रखने के लिए औरतों को बहुत से मामलात में मर्दों से कमजोर बनाया गया था। वो मर्दों के लिए एक नेमत भी थी और जरूरत भी। उसके बगैर दुनिया का नज्म चल नहीं सकता था। मगर अब यहाँ मामलात जुदा होंगे। औरतें मर्दों के लिए एक नेमत तो रहेंगी, मगर खुद उनकी मोहताज नहीं होंगी। इसीलिए उनकी कद्र व कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उनका नखरा भी। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में औरत होना ज्यादा फायदे की बात है। औरत जब चाहेगी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेगी, मगर मर्द का औरतों पर कोई इख्तियार नहीं होगा, हालांकि वो उनके जरूरतमंद होंगे। हाँ, ये बात ठीक है। तो हम मर्द फिर नुकसान में रहे? हाँ, नुकसान में तो तुम लोग रहोगे। ये तो बड़ा मसला है। इस मसले का कोई हल है? जन्नत की नई दुनिया में हर चीज का हल होता है। हूरें इसी मसले का हल है। मगर उनसे तो खवातीन को जेलसी महसूस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हूरें अपनी स्टेटस और खूबसूरती में कभी जन्नत की खवातीन के बराबर नहीं आ सकती। इसलिए वो जन्नत की खवातीन के लिए कभी रश्क व हसद का बाइस नहीं बनेगी। जन्नत की खवातीन अपने आमाल की वजह से हूरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े स्टेटस की मालिक होंगी। उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि उनके शौहर की और दिलचस्पियां क्या हैं। वैसे भी जन्नत इंसानों की नहीं, खुदा की दुनिया है। तुम जानते हो कि इंसानों और खुदा की दुनिया में क्या फर्क होता है। मैं खामोशी से सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। इंसानों की दुनिया में रकीब से हसद की जाती है, मगर खुदा की दुनिया में रकीब भी महबूब होता है। ये बात तो लाजवाब है, मगर इस मसले का फैसला जन्नती खवातीन ही कर सकती हैं। जन्नत पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है। उनकी पाकीज़गी खुदा की मेहरबानी से किसी मनफी जज्बे को उनके पास फटकने नहीं देगी। सालेह ने मेरी बात का बराह रास्त जवाब देने के बजाय एक उसूली बात बयान की और फिर उसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा, असल में तुम अभी तक इंसानी दुनिया के असरात से नहीं निकले हो। पिछली दुनिया आजमाइश की दुनिया थी, इसलिए वहां मस्बत जज्बों के साथ मनफी जज्बे भी रख दिए गए थे। ये मनफी जज्बे इंसानी शख्सियत के अंदर से उठते थे। हर मोमिन मर्द और औरत की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर तरह के मनफी हालात और माहौल में रहने के बावजूद अपने अंदर पैदा होने वाले मनफी जज्बात पर काबू पाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पसीना, बोलो बरास, पेशाब वगैरह इंसानी जिस्म से निकलने वाली गंदगियां थी, मगर हुक्म था कि हर गंदगी से अपने वजूद को पाक रखो। तो तुम लोग पानी से गुस्ल व तहारत करते थे। उसी तरह मनफी जज्बे भी अंदर से पैदा होने वाली गंदगियां थी। गुस्सा, नफरत, झूठ, हसद, तकब्बुर, कीना, जुल्म और इन जैसी तमाम गंदगियों के बारे में हुक्म था कि सब्र के पानी से इन्हें धो डालो। मोमिन मर्द औरत जिंदगी भर ये मुशक्कत उठाते रहे, मगर आज के दिन उन्हें हर ऐसी मुशक्कत से पाक कर दिया जाएगा। यानी मतलब ये कि अब ना इनके जिस्मों से गंदगियां निकलेंगी और ना इनके जहन में मनफी जज्बे और ख्यालात ही पैदा होंगे। जन्नत खूबसूरत लोगों के रहने की एक खूबसूरत जगह है जहां कोई बदसूरत जज्बा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस बहस में असल बात ये सामने आई कि हूरें जन्नत की खवातीन से कमतर हैं और बस गुजारे के काबिल हैं, तभी वो उनसे हसद नहीं करेंगी। फिर मैंने हंसते हुए अपनी बात में इजाफा किया। मुसलमान खामखा हूरों के हुस्न का चर्चा सुनकर उनके दीवाने बने और बिला वजह लोगों के ताने सुनते रहे। मेरे मजाक के जवाब में सालेह ने संजीदगी से कहा, ये दोनों तुम्हारी गलत फहमियां हैं। बात यह है कि जन्नत में तुम मर्द औरतों के लिए कोई
ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے، پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے، آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوا، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باتیں واقعی مبالغہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے، اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ، کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہے۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے،
وہ بھی انسان ہی ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے.